السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی ان اللہ لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم النذر سهم من صيام إبليس مسموم، من تركها مخافة أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوانوں، گزشتہ 2 جمعوں سے ان اعمال کا مذاکرہ چل رہا ہے کہ جن کے متعلق مشائخ نے بتلایا ہے کہ ان اعمال کو اپنانے پر بندے کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، کلمے والی موت نصیب ہوتی ہے اور خاتمہ بالخیر میسر ہوتا ہے۔ 8 اعمال کا تذکرہ ہم نے سن لیا، میں دوبارہ اس کو گنواتا ہوں تاکہ وہ بات ذہن نشین رہے، اس لیے کہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، زندگی میں اعمال کا آنا یہ مقصود ہے۔ تو پہلا عمل جو مشائخ نے، علماء نے بتلایا ہے، جس پر ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے، اس میں خاتمہ نصیب ہوتا ہے، پہلا عمل ہے اپنے ایمان پر اللہ کا شکر بجا لانا، کہ یہ ایمان بہت قیمتی نعمت ہے، اللہ نے بغیر مانگے عطا کی، بغیر مانگے اللہ نے عطا کی ہے، نہ اپنی عقل کام میں لانی پڑی، نہ اس کے لیے سعی اور مشقت اٹھانی پڑی کہ چھان بین کرو اور اس کے بعد ایمان مل رہا ہے۔ اللہ نے نسل در نسل گھر میں ہی ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ دوسرا عمل ایمان کے بول کو اور ایمان کی حقیقت کو، جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنی طاقت، اپنی قدرت اور اپنی نشانیوں کا مظاہرہ فرمایا ہے، ان کو دیکھ دیکھ کر اللہ کو یاد کرنا اور اس کلمے کی محنت کی دعوت دیتے رہنا، یعنی کلمے کے بول کو کثرت سے بولنا اور امت میں چل پھر کر اس کی دعوت دینا، یہ دوسرا عمل ہے۔ تیسرا عمل بتلایا گیا تھا کہ ایمان پر خاتمے کی دعا کرتے رہنا، ایمان پر خاتمے کی دعا کرتے رہنا، اور مسنون کلمات جو دعا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہوئے ہیں، ان دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا۔ چوتھا عمل بتلایا گیا تھا کہ اذان کے بعد کی جو دعا ہے، اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرنا، اس سے بھی کلمے پر موت نصیب ہوتی ہے۔ پانچواں عمل بتلایا گیا تھا مسواک کی پابندی کرنا، مسواک کی پابندی کرنا، اس سے بھی کلمے پر موت نصیب ہوتی ہے۔ چھٹا عمل تھا اللہ سے محبت کا اظہار کرنا، اللہ سے محبت کا اظہار کرنا۔ ساتواں عمل تھا اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہوں کا چھوڑ دینا۔ اور آٹھواں عمل بتلایا گیا تھا اہل اللہ کی صحبت کو اختیار کرنا، اس کی تفصیل گزشتہ 2 جمعہ میں بیان کی جا چکی، اس کو آپ سن سکتے ہیں۔
نوا عمل ہے جو بہت ہی مختصر ہے، بہت ہی چھوٹا ہے، بلکہ اس میں کرنا کچھ نہیں ہے، اس میں کرنا کچھ نہیں ہے، بس احتیاط اور پرہیز کرنا ہے۔ ظاہراً چھوٹا عمل، لیکن اس کے فوائد اور اس کے منافع بہت زیادہ ہیں، اور وہ عمل ہے اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، نگاہوں کی حفاظت کرنا۔ یہ عمل بہت اونچا ہے، ظاہراً کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے کہ اگر غیر محرم عورت گزر رہی ہے بس اپنے نظر کی حفاظت کر لو، اس کو جھکا لو۔ اس پر اللہ تعالی کی جانب سے بہت زیادہ فوائد اور منافع حاصل ہوتے ہیں، اور ان منافع اور فوائد میں سب سے اونچا اور سب سے بڑا فائدہ کہ مرتے وقت بندے کو کلمہ نصیب ہوتا ہے، ایمان پر خاتمہ نصیب ہوتا ہے۔ اور اگر نگاہ کی حفاظت نہیں کی، بد پرہیزی کی، بد نظری کر دی، تو اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں، اور اتنے نقصانات ہیں کہ اگر ہم اس دنیا کے ظاہری احوال کو دیکھیں گے، ظاہری حالات کو دیکھیں گے، تو جہاں دوسرے اعتبار سے نقصانات اور بربادی نظر آ رہی ہے، ان تمام نقصانات میں سب سے بڑا نقصان اور سب سے بڑی بربادی جو آئی ہے وہ بد نظری کی وجہ سے، اور سب سے بڑا نقصان، اور نقصانوں کے علاوہ سب سے بڑا نقصان کہ بندہ کلمے سے، ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ ظاہراً چھوٹا لگ رہا ہے یہ عمل، بغیر مشقت کے، بغیر محنت کے، صرف نظر کو جھکا لینا چھوٹا لگ رہا ہے، لیکن بہت اونچا عمل ہے۔ اس پر اللہ تعالی کی جانب سے ایمان نصیب ہوتا ہے، اور ایمان پر خاتمہ نصیب ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے حفاظت اور احتیاط کا فرمایا ہے کہ بندہ اپنے اعضاء کی حفاظت کرے، تو ان اعضاء میں ہاتھ اور قدم جو گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں ان کا تذکرہ نہیں فرمایا، بلکہ یوں فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ بندہ اگر اپنے اعضاء سے گناہ کرتا ہے تو خصوصاً ہاتھ اور پاؤں کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن یہاں اللہ تعالی نے ہاتھ اور پاؤں کا تذکرہ نہ کرتے ہوئے 3 باتوں کا تذکرہ فرمایا، اور خاص طور سے اس کو بیان فرمایا ہے کہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، اس کے نقصانات بہت زیادہ ہے۔ اور پھر آگے یہ فرمایا کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ ان تمام کا آخرت میں اللہ کے حضور سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ ان کو کیسے استعمال کیا ہے، احتیاط کیا یا نہیں، پرہیز کیا یا نہیں کیا۔ تو فرمایا ان السمع، کہ بے شک کان، والبصر اور آنکھ، والفؤاد اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ ان کے تعلق سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ تو ان تینوں کو خاص اہمیت دے کر بیان کیا کہ ان کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ اگر کان سے غلط سنا تو اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ، آنکھ سے غلط دیکھا اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ، اور دل کا اگر صحیح استعمال نہیں کیا اس کے بھی بہت زیادہ نقصانات۔ تو یہاں ہم تذکرہ کر رہے ہیں
نظر کا، آنکھ کی حفاظت کا، کہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، اس لیے اللہ نے خاص توجہ دلائی کہ نگاہ کی حفاظت کرنا۔ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، النظر سہم من سہام ابلیس مسموم، کہ نظر، بد نظری، یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جو زہریلا ہے، جو بہت زہریلا ہے، یعنی اس کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ اور ہم اور آپ بہت سارے واقعات پڑھتے ہیں، اس میں ایک واقعہ حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، جو بہت پائے کے بہت اونچے اور اعلیٰ بزرگ تھے۔ یہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شیخ تھے، اور ہزاروں مریدین ان کے تھے، جو جگہ جگہ ملکوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ اتنے پائے کے بزرگ تھے، لیکن ایک واقعہ یہ پیش آیا، اپنے مریدین کے ساتھ کہیں گزر ہوا تو وہاں پر دیکھا کہ صلیبیں لگی ہوئی ہے، صلیبیں لٹکی ہوئی ہے۔ دل میں ایک خیال آیا کہ یہ کتنے کم عقل لوگ ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر، حالانکہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ رہے ہیں، سورج چاند کا نکلنا، ستاروں کا نکلنا، بارش کا برسنا، ہواؤں کا چلنا، پانی کا برسنا، سارے احوال دیکھ رہے ہیں، جس سے اللہ کی وحدانیت ثابت ہوتی ہے، لیکن کتنے کم عقل لوگ ہیں کہ صلیب جو ہے لٹکائے ہوئے، کتنے بے وقوف ہیں۔ یہ بات زبان سے تو نہیں کہی، لیکن دل میں یہ بات آ گئی کہ کتنے کم عقل اور بے وقوف لوگ۔ اب معاملہ یہ ہوا، آگے چلے، عصر کی نماز پڑھنی تھی، وضو کرنے کے لیے ایک کنویں پر پہنچے، وضو کیے، نماز ادا کی، تو وہاں پر جو ہے ایک لڑکی نظر آئی جو ظاہراً خوبصورت تھی۔ نماز ہوتے ہی شیخ نے اپنے مریدین کو کہا کہ تم چلے جاؤ، میں تو یہیں رکوں گا۔ سب حیران ہو گئے کہ آخر بات کیا ہے، آخر بات کیا ہے کہ یہ اپنے مریدین کو جانے کے لیے کہہ رہے ہیں، کیا ہوا ہے؟ کہا کہ وہ لڑکی جس طرف جائیں گی میں ادھر ہی جاؤں گا۔ تو سارے مریدین کو جیسے تیسے وہ چلے گئے، جب شیخ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حالت یہ ہوئی کہ لڑکی کا پتہ لگایا، پتہ چلا کہ وہ سردار کی لڑکی ہے، تو جا کر ملے اور اس سے کہا کہ میرا نکاح اس سے کرا دو۔ کہا کہ نکاح تو کرا دیں گے، لیکن پہلے یہاں رہنا ہوگا، اور پھر یہ بھی کہا کہ سور چرانے ہوں گے، یہاں تک کہ سور بھی چرائے۔ اندازہ لگائیے کتنے بڑے بزرگ تھے، لیکن حالت کیا ہوئی۔ دو چیزیں اس میں ظاہر ہوئی۔ بعد میں تو سال گزرنے کے بعد مریدین نے دعائیں کی، اللہ کے حضور دعائیں کی، سمجھایا، حضرت شبلی آئے، حضرت جنید بغدادی آئے اور سمجھایا، تو شیخ خود رو رہے تھے کہ میری یہ حالت کیا ہوگی۔ تو اس میں دو وجہ انہوں نے بتلائی، کہ میری اتنی حالت بری ہو گئی اور میں یہ سب کام کرنے کے لیے تیار ہو گیا، مذہب بھی میں نے اپنا چینج کر لیا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ حالت جو ہے بہت بڑھ چکی ہے۔
آج ہمارے نوجوان جس رخ پر جا رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خوبصورت لڑکی دکھی، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اسی کے پیچھے بھاگ رہے، اور اس کے نقصانات ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ پتہ چلا کہ ہمارے بادوئی گھر میں ایک لڑکا تھا، اچھا تھا، نیک تھا، صالح تھا، بول چال میں اچھا تھا، پتہ چلا کہ غیر سے شادی کر، لڑکی کا بھی یہی حال، لڑکوں کا بھی یہی حال ہو رہا ہے۔ تو آخر بنیادی وجہ یہ ہے کہ نگاہ کی حفاظت نہ کرنا، اپنی نگاہ کی حفاظت نہ کرنا، اور اس کے نقصانات میں بتا رہا ہوں کہ کتنے نقصانات۔ یہ تو ظاہری نقصانات ہیں جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ گھر برباد ہو گئے، کتنے گھر برباد ہو گئے، اور کتنے گھروں کا اور نسلوں کا اور خاندانوں کا جو ہے نقصان ہو گیا، اور وہ تباہی کے موڑ پر پہنچ گئے۔ زیادہ تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سارے حالات آپ کے سامنے، ہر روز نئی نئی خبریں آتی ہے، یہ لڑکی فلاں جگہ چلے گئی، یہ لڑکا فلاں لڑکی کو لے آیا، یہ سب حالات عام ہو چکے ہیں۔ بنیادی وجہ جو بتلائی گئی تھی کہ اپنے نظر کی حفاظت کرنا، اس کا بہت اونچا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے، اور وہ نقصانات آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو شیخ جب توبہ کر لیے اور واپس سے اسلام قبول کر لیے، اور اللہ تعالیٰ نے واپس سے وہ تمام نعمتوں سے نوازا، تو بتلانے لگے کہ ایک تو نظر کی میں نے حفاظت نہیں کیا، دوسرا میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ کتنے بے وقوف لوگ ہیں کہ عقل سے ذرا سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کو پکارنے کی بجائے، اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے یہ جو ہے صلیب کی عبادت کر رہے اور اس کو لٹکائے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ عجب اور تکبر کہ میں اپنی عقل سے جو ہے یہ ظاہراً بات سامنے آئی کہ گویا کہ تو بہت عقل مند ہے، اور تو نے اپنے عقل سے جو ہے یہ سب چیزیں حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً پکڑ فرمائی، لاکھوں حدیثیں یاد تھی، حافظ قرآن تھے۔ جب حضرت شبلی نے پوچھا تھا کہ حضرت قرآن پاک کے حافظ تھے، وہ یاد ہے یا نہیں؟ کہا کہ یاد نہیں رہا، خالی ایک آیت یاد ہے، وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، کہ جس کو اللہ ذلیل کرتا ہے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ خود شیخ یہ آیت پڑھ کے رو رہے تھے کہ یہی آیت یاد ہے، اور فرمایا لاکھوں حدیثوں میں سے ایک حدیث یاد رہی، وَمَنْ يُبَدِّلْ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ، کہ جو اپنے دین کو بدل دے اس کو قتل کرو۔ تو حالت وہاں تک پہنچ گئی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے سے توبہ استغفار کی، بعد میں ساری چیزیں جو ہے اللہ کی رحمت ہوئی، اللہ کی عنایت ہوئی، اللہ کا لطف و کرم ہوا توبہ استغفار کرنے پر، اور ساری چیزیں جو ہے باقاعدہ ان کو یاد بھی ہو گئی۔ حافظ قرآن تھے وہ باقی رہا، لاکھوں حدیثیں یاد تھی وہ یاد ہو گئی۔ بہرحال بتلانے کا مقصود یہ ہے کہ نظر بد نظری یہ بہت ہی اونچا اور بہت ہی بڑا گناہ ہے، جس کو ہم معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس کی بنیاد پر بندہ ایمان سے بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا بد نظری کی وجہ سے اخیر وقت میں بندہ کلمے سے محروم ہو جاتا ہے، ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایمان کی سلامتی چاہتے ہو، حسن خاتمہ اور خاتمہ بالخیر چاہتے ہو، کلمہ ایمان والی موت چاہتے ہو، تو اپنے نظر کی حفاظت کرو۔ اس لیے فرمایا کہ شیطانوں کے تیروں میں سے زہریلا تیر ہے یہ نظر کی بد نظری کرنا۔ اور ظاہر بات ہے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بیوی یہ تو برداشت کر لیتی ہے کہ وہ بھوکا رہے، پیاسا رہے، کپڑے پھٹے پرانے پہنے، چھوٹی جھوپڑی ہو،
رہنے کا صحیح انتظام نہ ہو، برتن نہ ہو، ساری مشقتیں بیوی برداشت کر لیتی ہے، لیکن اگر خاوند کسی غیر عورت پر، غیر محرم پر نظر ڈالے، وہ عورت برداشت نہیں کرتی۔ اس لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ ہم نے تو توحید دھوبن سے سیکھی ہے۔ حضرت حسن بصری کا قول ہے، ہم نے توحید دھوبن سے سیکھی ہے کہ ایک مرتبہ دھوبی اور دھوبن چھت پر جو ہے کپڑے دھو رہے تھے، سکھا رہے تھے کہ دھوبن کی آواز سنی کہ جو غصے میں شوہر سے یہ کہہ رہی تھی کہ میں آپ کے یہاں برس رہی، میں نے مشقتوں کو برداشت کیا، بھوک کو برداشت کیا، تکلیف کو برداشت کیا، ہر طریقے سے تمہارا ساتھ دی، لیکن اگر تم کسی غیر محرم عورت پر نظر دوڑائیں گے میں اس کو برداشت نہیں کروں گی۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر کوئی کسی کو شریک ٹھہرائے اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرتا ہے، باقی سب گناہوں کو معاف کر دے۔ یعنی اللہ بندوں سے یہ چاہتے ہیں کہ بندے کے دل میں میری محبت ہو، بندے میری طرف نظر اٹھائے اور میری طرف دیکھے، میری محبت کو دل میں بسائے۔ اگر کوئی بندہ اللہ سے نظر ہٹا کر، اللہ کی محبت کو چھوڑ کر اگر غیر محرم عورتوں کو دیکھتا رہے یا غیر محرم عورتوں کی محبت کو دل میں بسائے رکھے، اللہ کیسے برداشت کریں گے کہ وہ جو ہے غیر محرم عورتوں کی طرف دیکھتا رہے اور میری محبت نہ ہو، میری طرف نظر نہ کرتا ہو۔ ظاہر بات ہے اللہ تعالی جب اس سے ناراض ہوں گے بندہ کلمے سے محروم ہو جائے گا، بندہ ایمان سے محروم ہو جائے گا۔ اس لیے نظر کی بہت حفاظت کرنا ہے، نظر کی بہت حفاظت کرنا ہے۔ اور حدیث پاک میں یہ الفاظ موجود ہے من ترکها مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی، کہ جو شخص نظر کی حفاظت کر لیتا ہے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اگر اپنی نظروں کی حفاظت کر لیتا ہے، نظروں کو جھکا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بدلے میں اس کو ایمان کی حلاوت نصیب کروں گا جو اپنے دل میں وہ محسوس کرے گا۔ یہ عمل کر کر دیکھے، اللہ تعالیٰ ایمان کی حلاوت سے نصیب فرمائیں گے کہ آدمی نظر جھکا رہا ہے لیکن ایمان کی وہ حلاوت، وہ چاشنی اور وہ مٹھاس اس کو نصیب ہوتی ہے جو کسی اور چیز میں نہیں ملتی۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قد ورد ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلبا لا تخرج منه ابدا، کہ جب ایمان کی حلاوت دل میں داخل ہوتی ہے تو وہ پھر نکلتی نہیں۔ اس لیے کوشش کرے، اللہ نے ایک چھوٹا سا عمل بتلایا ہے کہ غیر محرم عورت گزر رہی ہے اپنی نظروں کو نیچے جھکا لے، اللہ حلاوت ایمان نصیب فرمائیں گے۔ اور علماء نے جو بات اس حدیث کی روشنی میں لکھی ہے اس پر بھی یقین کر لے کہ اللہ نے جب ایمان کی حلاوت دل میں بٹھا دی اور دل میں نصیب فرمائی تو اب وہ ایمان کی حلاوت نکلنے والی نہیں۔ یعنی گویا کہ دنیا ہی میں اللہ رب العزت نے علماء کے قول کے مطابق یہ بشارت حدیث کی روشنی میں انہیں نے سنائی ہے کہ بندے کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اس لیے کہ حلاوت ایمان جب قلب میں داخل ہوتی ہے پھر وہ نکلتی نہیں۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے نظروں کی حفاظت کریں۔ اور پھر علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ جس بندے کے دل میں ایمان کی حلاوت ہوتی ہے اس میں 5 علامتیں پائی جاتی۔
قال العلماء علامت حلاوت الایمان خمسہ استدلال الطاعہ، کہ عبادت میں مزہ نصیب ہوتا ہے، عبادت میں مزہ نصیب ہوتا ہے، یہ حلاوت ایمان کی ایک علامت ہے۔ دوسری علامت، میں بہت اختصار سے اپنی بات پوری کر رہا ہوں، ایثارھا علی الطاعہ، ایثارھا علی ترک الشہوات، کہ گناہوں کا چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ تیسرا عمل، اللہ کی رضامندی کے لیے مشقتوں کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا عمل، چوتھی علامت یہ ہے کہ مصیبتوں کا گھونٹ ایسے پیتا ہے جیسے شربت پی رہا، یعنی مصیبتوں میں ایسی زندگی گزارتا ہے جیسے راحت میں بندہ زندگی گزارتا ہے، مصیبتیں جھیلتے چلتا ہے، لیکن اللہ کی جانب سے جو راحت اس کو میسر ہوتی ہے، جو سکون اس کو میسر ہوتا ہے، وہ تو وہی بندہ پہچان سکتا ہے۔ اسی طریقے سے پانچویں علامت بتلائی کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا۔ یہ پانچ علامتیں، یہ حلاوت ایمان کی علامت ہے کہ جو بندہ اپنے ایمان کو جانچنا پرکھنا چاہے، اگر یہ پانچوں علامتیں اس کے اندر موجود ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حلاوت ایمان نصیب فرمایا۔ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ چیزیں ہمارے اندر آئیں۔ ایک تو عبادت میں مزہ آئے، گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو، اللہ کی رضا کے لیے عبادتوں میں مشقت کرنا، اس میں کمال پیدا ہو، اسی طریقے سے مصیبتوں میں راحت نصیب ہو اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہو۔ یہ پانچوں علامتیں جس شخص کے اندر موجود ہے وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی حلاوت نصیب فرمائی۔ 10واں عمل، بہت اختصار سے میں اپنی بات پوری کر رہا ہوں، 10واں عمل جس پر ایمان پر خاتمہ نصیب ہوتا ہے وہ صدقے کا کرنا ہے۔ ہم صدقہ کرنا بہت چھوٹا، بہت مختصر عمل سمجھتے ہیں، لیکن اس کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع عن میتۃ السوء، کہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بندے کو دور رکھتا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ رکاوٹ ہے بلاؤ سے اور برے حالات سے رکاوٹ ہے، اور مرتے وقت برے خاتمے سے دور رکھتا ہے۔ تو یہ صدقے والا عمل جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، یہ بہت اونچا عمل ہے۔ اس لیے اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، کہ جس کو جتنی طاقت ہے اپنی طاقت اور قدرت کے بقدر صدقہ کرتے رہے۔ اس لیے علماء اور اکابرین اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے اس کی مشق کرایا کرتے تھے، کبھی 1 روپیہ دے دیے، کبھی 2 روپیہ دے دیے، بچہ اس کو صدقہ کرنا ہے۔ تو ہم بھی جو ہے اپنا معمول بنائے، اس کو چھوٹا عمل نہ سمجھے۔ اللہ نے جتنا بھی دیا ہے، اللہ کے یہاں کثرت کا اعتبار نہیں ہے کہ تم زیادہ خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں جتنا دیا ہے اس میں سے تھوڑا سے خرچ کرو، لیکن اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم صدقے کا اہتمام کرتے رہے، روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ نکالے۔ بلاؤں سے بھی بندہ محفوظ ہوتا ہے، برے حالات سے بھی محفوظ ہوتا ہے، اور سب سے اونچی بات، سب سے اعلیٰ بلند بات کہ اللہ تعالیٰ مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے۔ اس سے بڑی اور کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی۔ بہرحال یہ 10 اعمال ہے، اس کا اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ ان سب 10 اعمال پر ہم کو پابندی سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سبوں کا خاتمہ اللہ تعالیٰ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔